ہے کہ مٹی جہاں بھی ہوگی دکھائی دے جائے گی، نور کے منزل میں اتفاق ہے کہ اگر چاہے تو دکھائی دے اور چاہے تو نہ دکھائی دے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو حضور کی خلقت چونکہ نور سے ہوئی تھی، اس لیے ان میں یہ صلاحیت تھی، اللہ نے رکھی تھی۔ اور باقی جتنے افراد تھے وہ لاکھ مقدس بزرگ محترم، لیکن سب خاکی، اور یہ نوری۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے جو بات کہہ دی تھی وہ صحیح ہو کر رہی یا نہیں رہی۔ موضوع جو میں لے کر چل رہا ہوں اس میں چونکہ مجھے جو بریفنگ ہو رہی ہے، جو فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ یہ مل رہا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اللہ کا میرے معبود، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ میری جو تمنا تھی وہ تو نے پوری کر دی، کہ میرے مجمع میں سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہ آنے پائے۔ سنی بھی میرے بھائی، شیعہ بھی میرے بھائی، جن کی نظر قدیم علوم کے اوپر ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جو نسبتاً کم ظاہری اعتبار سے، یہ آپ نہ سمجھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں، جس کو میں انگریزی میں اگر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ لٹریسی اور ایجوکیشن میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لٹریٹ ہوتے ہیں مگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لٹریٹ نہیں ہوتے مگر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کا تعلق دماغ سے ہے، جس کے دماغ میں علم ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، چاہے پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میں گفتگو کو ملا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیونکہ سب میرے مہمان ہیں تو سب کے ذوق کا لحاظ مجھے رکھنا پڑے گا، تو میری مجبوری کو آپ ذرا نظروں کے سامنے رکھیے گا کہ چونکہ مجمع میں ہر سطح فکر کے افراد ہیں، لہذا میری تقریر میں بھی اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آئے گا۔ تو موضوع میرا یہ ہے کہ جب قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا اور یقیناً غالب ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر اس وقت یہ حالات کیوں ایسے؟ اس کے لیے کل سے میں نے گفتگو شروع کی ہے کہ کوئی بھی تحریک جانوروں کے ذریعے غالب نہیں ہو سکتی، انسانوں کے ذریعے غالب ہو سکتی۔ یہی میں نے گفتگو چھیڑی تھی، اور اس میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ جانور میں جان ہوتی ہے اور جانور میں جذبات ہوتے ہیں، اس میں غصہ ہوتا ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں رنج ہوتا ہے، اس میں حسد بھی پایا جاتا ہے جانور میں، اس میں کینہ بھی پایا جاتا ہے۔ شتر کینہ مشہور ہے، شتر اونٹ کو کہتے ہیں نا، اونٹ بات نہیں بھولتا، وہ بدلہ لے گا آپ سے، چاہے 10 برس کے بعد بدلہ لے، چاہے 50، اگر آپ نے اس کو ستایا ہے بلا وجہ کے لیے تو آپ سے بدلہ ضرور لے گا، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سب کا تعلق جذبات سے ہے۔ انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ عقل۔ تو اگر آپ نے مسائل کے حل کے سلسلے میں جذبات کو اختیار کر لیا تو مسائل الجھنے کے بجائے سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے عقل کی راہ کو اختیار کیا تو الجھے ہوئے مسائل سلجھتے چلے جائیں گے۔ اور میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا بیٹھا ہوا ہے، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں مؤدب طریقے پر کہ حضور کے پاس کتنی عقل تھی؟ ہم کیا بتائیں حضور کے پاس کتنی عقل تھی؟ بھائی ہم تو خود ہی بدھو ہیں، ہم کیا بتائیں ان کے پاس کتنی عقل تھی؟ ہم کیا بتائیں ان کے پاس کتنی عقل تھی؟ لیکن وہ علی کہ جس نے رسول کی گود میں آنکھ کھولی تھی،
اور جس کی گود میں رسول نے آنکھ بند کی تھی، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یا علی آپ یہ بتائیے کہ حضور کے پاس اللہ نے کتنی عقل دی تھی، تو مسلمانوں سنو گے؟ کیا علی ایگزیجریشن کریں گے؟ کیا علی مبالغہ کریں گے؟ نبی بلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی میری زبان پر جھوٹ نہیں آیا۔ وہ ایگزیجریشن مبالغہ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے دو اور صبح قیامت تک جتنے دنیا کے عقل مند ترین انسان گزرے ہیں، فلسفی، تھنکرز، روشن فکر، مفکر، اساتذہ، پروفیسرز، سائنٹسٹ، ان سب کی عقلوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد قیامت کے میدان میں ایک ترازو کو نصب کرو۔ اب عقل کے لیے ترازو دوسری طرح کی ہوگی، اور ایک پلے میں ساری دنیا کے عقل مندوں کی عقل کو رکھ دو، اور دوسرے پلے میں فقط سرکار کی عقل کو رکھو، تو حضور کی عقل کا پلہ جھک جائے گا۔ اسی لیے برادران اسلامی، میرے درد کو سمجھیے، میرے دکھ کا آپ اندازہ کیجیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نماز اپنی جگہ اہم، رکن دین، سن لیجئے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ شیعہ حضرات بھی یہاں موجود ہیں، وہ سن لیں کہ اہل بیت طیبین و طاہرین کے سلسلے کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا، اصول کافی ہماری ایک معتبر ترین کتاب، لیس منا من استخف بالصلاۃ، کوئی آدمی اگر نماز کو کسی بھی شے سے کم سمجھتا ہے تو وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ روزے کی اہمیت، قرآن مجید کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، تو جسے قرآن مجید کہتے ہیں اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ حج کی اہمیت، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن جس کے بارے میں کہہ دے ہم کیسے اسے کم کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ہم کیسے زکوٰۃ کی اہمیت؟ سب کی اہمیت اپنی جگہ پر، مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لا دین لمن لا عقل لہ، تمہارے پاس نماز بھی ہے، تمہارے پاس زکوٰۃ بھی ہے، تمہارے پاس تلاوت قرآن بھی ہے، تمہارے پاس روزہ بھی ہے، مگر عقل نہیں ہے، لا دین۔ یہ اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں سنوں گا کہ تمہارے پاس مذہب تو ہے مگر دین نہیں ہے۔ مذہب و دین کا فرق آگے انشاءاللہ کبھی سنوں گا۔ مذہب تو ہے تمہارے پاس مگر دین تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، زمین پر تشریف فرما ہیں، حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ آدم سکون کچھ تھوڑا مل گیا، کہاں ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ کہا اللہ نے تم کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یہ قرآن نے کہا نہیں جاعل فی الارض خلیفہ، مگر وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔
کیا امتحان ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سمبولک لینگویج ہے، لیگوریکل لینگویج ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کہا کہ امتحان اس بات میں ہے کہ تمہارے سامنے 3 چیزیں رکھی جاتی ہیں، 3 میں سے ایک کو لو اور 2 کو چھوڑو۔ اگر تم نے صحیح چیز کو منتخب کیا تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر غلط کو اٹھا لیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب پوری خلافت اس امتحان پر ٹکی ہوئی ہے۔ کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ وہ 3 چیزیں، دیکھیے یہ دین کے پیغمبر بھی ہیں، ذہن میں رہے۔ کہا وہ 3 چیزیں ہیں، پہلے ہے دین۔ کیا ہے پہلے؟ دوسرے کیا ہے؟ حیا، غیرت، جو امریکنز کے علاوہ سب میں پائی جاتی ہے، یورپینز کے علاوہ سب میں پائی جاتی ہے۔ تو پہلے دین، دوسرے غیرت، جس کو انگریزی میں کہا جا سکتا ہے سینس آف سیلف ریسپیکٹ۔ اور جناب آدم نے پوچھا تیسری شے کیا ہے؟ کہا تیسری شے ہے عقل۔ یہ بتائیے، لینے کا مسئلہ تو بعد میں گیا، پہلے بتائیے چھوڑیں کسے؟ کسے چھوڑیں؟ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی امریکن یا یورپین ہوتا تو وہ کہتا کہ سب سے پہلے میں غیرت کو چھوڑتا ہوں، ہے نا؟ اور اگر کوئی کمیونسٹ بلاک کا رہنے والا ہوتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ کہتا کہ سب سے پہلے میں دین کو چھوڑتا ہوں۔ اب برا نہ مانیے گا۔ اور اگر عرب ہوتے تو وہ کہتے سب سے پہلے میں عقل کو چھوڑتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ یہاں آدم کیا چھوڑیں، کوئی چیز چھوڑنے والی ہے ہی نہیں، کوئی شے چھوڑنے والی ہے ہی نہیں۔ دین کے نبی بن کر آئے، دین کو کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ حیا، الحیاء من الایمان، حیا اور غیرت ایمان کا جز ہے، اسے کیسے چھوڑ دیں؟ عقل کو کیسے چھوڑ دیں؟ چکر ہے پڑے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد سوچا، فکر کی، غور کیا، کہا اچھا جبرائیل تو میرے رب سے کہہ دو کہ میں عقل کو لیتا ہوں۔ ابھی عقل کو لیتے ہیں تو بہت اچھا کام ہے، مگر عقل کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں عقل کو لیتا ہوں اور دین کو اور حیا کو چھوڑتا ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ چھوڑنے والا، میں نے کہا کہ یہ سب سمبولک لینگویج ہے، علاماتی زبان ہے۔ تو جب جناب آدم نے فرمایا کہ میں عقل کو لیتا ہوں اور دین و حیا کو چھوڑتا ہوں، تو روایت بتاتی ہے کہ دین اور حیا نے کہا، حیا سے جبرائیل نے کہا، جناب جبرائیل نے فرمایا کہ تم چلو، تم کو تو آدم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے تو عقل کو لے لیا۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ اب ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی وقت حکم دیا تھا کہ جدھر جدھر عقل جائے پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ۔